اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الاطہرین لا سیما بقیۃ اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لہ الفدا واللعنۃ الابدیۃ علی اعدائہ من الآن الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید قولک الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم۔ سورہ مبارکہ بقرہ 198 نمبر اور 199 نمبر آیت ہماری گفتگو شروع قرآن سے تقریباً 200 نمبر آیت تک پہنچی الحمدللہ۔ تیسرا جلسہ ہے کہ جس میں موضوع سخن حج ہے، حج تمتع ہے۔ پچھلی نشست میں اور آیات میں خداوند متعال نے ان 3 حرام کاموں کے بارے میں فرمایا جو ایک حاجی کے لیے حرام ہے۔ ان میں سے ایک کیا ہے؟ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال۔ رفث را فا اور سا جائز نہیں ہے۔ فلا رفث میاں بیوی کے درمیان جو تعلقات وہ حرام۔ ولا فسوق کوئی بھی گناہ حرام حاجی کے لیے۔ حرام تو غیر حج میں بھی ہے نا، لیکن وہاں پر مبطل حج ہے، سزا ہے، بہت بڑی سزا ہے۔ ولا جدال گفتگو حرام ہے، ایسی گفتگو جس میں مشاجرہ ہو، جس میں جنگ ہو، جس میں شور ہو، جس میں جھگڑے کا احتمال ہو، جس میں زیادہ بحث الجھ جائے اور انسان کی معنویت ختم ہو جائے، ہے نا؟ ایسا ہی ہے نا، جب انسان کو غصہ آ جائے تو اس کی معنویت ختم ہو جاتی ہے۔ وہ انسان آگ میں بگولا ہوتا ہے، آگ اندر سے بھڑک رہی ہوتی ہے۔ ایسا شخص جو آگ میں جھلس رہا ہو، غصے میں ہو، معنویت نہیں ہوتی وہاں پہ، معنویت سے آؤٹ آف معنویت ہو جاتی ہے، وہ روحانیت سے باہر چلا جاتا ہے۔ جہاں پہ شیطان خوش ہو رہا ہوتا ہے، شیطان تالیاں بجا رہا ہوتا ہے، وہ جگہ جہاں پر شیطان خوش ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ لڑائی، میاں بیوی لڑائی آپس میں، والدین کے بچوں کے ساتھ لڑائی، مومنوں کے آپس میں لڑائی جھگڑا، آپس میں کٹ رہنا، آپس میں قطع تعلق رہنا، دور رہنا، یہ شیطان خوش ہوتا ہے۔ خداوند متعال نے اسی لیے جدال کو حج میں حرام قرار دیا۔ اگر آپ کوئی حاجی اگر جدال کرے، مباحثہ کرے، ایسی گفتگو کرے جہاں پہ واللہ اور باللہ کی ضرورت پڑ جائے، قسم کھانے کی ضرورت پڑ جائے، تو وہاں پر کیا ہے؟ پرہیز ہے، حرام ہے وہ گفتگو۔ لہٰذا جہاں پر خداوند متعال نے حرام کاموں کی طرف بیان فرمایا، قرآن مجید میں ہدایت کی کتاب ہے نا، وہیں پہ خداوند متعال نے ایسے حرام کے بارے میں اس کو حلال قرار دیا جو زمانے جاہلیت میں حرام سمجھتے تھے۔ ٹھیک ہے، زمانے جاہلیت میں حاجیوں پر تجارت حرام، زمانے جاہلیت کے بعد، کیونکہ حج تو تھا نا، حج ابراہیمی جاری تھا، اپنے اپنے اعتقاد کے مطابق وہ، حتیٰ کہ بت پرست بھی آتے تھے وہاں پر۔ جو حج کرتے تھے ان کی سمجھ میں یہ تھی کہ حاجی کے اوپر تجارت حرام ہے، معاملہ حرام ہے، خرید و فروخت حرام ہے، لین دین حرام ہے، کوئی بھی کاروبار حرام ہے۔ یہاں پہ کیا فرماتے ہیں؟ یہی فرماتے ہیں ابتداء میں، لیس علیکم جناح، جناح گناہ کا معنی رکھتا ہے، تمہارے اوپر گناہ نہیں ہے، یعنی حلال ہے، جائز ہے تمہارے لیے، ان تبتغوا کہ تم طلب کرو، فضلاً فضل کو، من ربکم وہ فضل جو تمہارے پروردگار کی طرف سے ہے،
فضل تمہارے پروردگار کی طرف سے۔ اکثر مفسرین میں فرمایا کہ یہاں پہ فضل سے مراد حلال کمائی ہے، حلال تجارت ہے، حلال کاروبار ہے، حلال لین دین ہے، حلال معاملہ ہے۔ جہاں پر آپ حاجی ہیں، حج فارغ ہونے کے بعد اس ٹائم میں جہاں پہ آپ فارغ ہیں، آیا آپ کوئی چیز فروخت نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں۔ معاملہ نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں۔ ایسے لوگ جن کے پاس مثلا اس زمانے میں اونٹ ہے، وہ دے سکتے تھے اپنے کرائے پہ، گھوڑا دے سکتے تھے، اور آج کل زمانے میں مثلا اس کی بسیں چل رہی، آیا بس اپنے بسیس نہیں دے سکتے، کرایوں پر دے سکتے ہیں، تجارت کر سکتے ہیں۔ وہ قلی کے جو سامان اٹھاتا ہے، یا ایک حاجی ہے وہ سامان اٹھاتا ہے اور کہتا ہے مجھے پھر تھوڑا دے مجھے، وہ کیا ہے؟ حرام ہے؟ حلال ہے، حرام نہیں ہے۔ تمہارے اوپر گناہ نہیں ہے، جناح نہیں ہے کہ تم طلب کرو تمہارے پروردگار کی طرف سے فضل کو، اس حلال کمائی کو۔ فضل ہے، جس طرح سورہ جمعہ میں بھی آپ نے ابھی سنا نماز میں کیا فرماتے ہیں، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ۔ ہمارے یہی ہے نا کانسیپٹ، یہی ہے کہ جمعے کے دن حرام کام، مارکیٹ سارا بند۔ قرآن نے کیا کہا؟ نماز جمعہ پڑھ لو، فارغ ہو جاؤ، منتشر ہو جاؤ، کاروبار شروع کرو، دکانیں کھولو۔ حاجی بھی حج سے فارغ ہو جائے، مناسک کے حج سے فارغ ہو جائے، کر لیں، کیا مسئلہ ہے؟ لین دین کریں۔ اصل حج کا جو فلسفہ مفسرین بالخصوص تفسیر نمونہ میں آیت اللہ مکارم شیرازی حافظہ اللہ فرماتے ہیں، اصلاً جہاں پر حج تزکیہ نفس کے لیے ہے، تزکیہ اخلاق کے لیے ہے، تزکیہ اور انتقال تہذیب کے لیے ہے، ٹھیک ہے نا؟ انتقال یعنی ایک دوسرے کو دینا، منتقل ہونا، تہذیبیں منتقل ہوتی ہیں نا، فرہنگ منتقل ہوتی ہے، کلچر منتقل ہوتی ہے۔ جس طرح پاکستان میں اس وقت مغربی کلچر جو ہے، فرہنگ جو ہے، اسکولوں کے ذریعے سے، این جی اوز کے ذریعے سے منتقل کی جا رہی ہے، اور ہمیں پتہ بھی نہیں کیا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ شوز کے ذریعے سے، ڈانسنگ کے ذریعے سے، میوزیکل کے ذریعے سے، ٹیبلو کے ذریعے سے، میوزک کے ذریعے سے، نائٹ کلبز کے ذریعے سے، میوزیکل شوز کے نام پر فرہنگ کو تبدیل کیا جا رہا ہے نا۔ ہم سمجھتے ہیں ہم کالج میں ہمارا ایک پروگرام ہے، ایک شو ہے، شو نہیں ہے۔ آپ کی تہذیب دینی اس کی تباہی ہو رہی ہے۔ حج جو ہے وہ ایک اجتماع ہے مسلمانوں کا، لاکھوں لوگ، 30 لاکھ، 20 لاکھ، 40 لاکھ، پوری دنیا سے، وہ بھی پوری دنیا سے بھی کیا ہے، وہ جو مغز ہے وہ آتے ہیں وہاں پر، جو فکر دینی رکھتے ہیں وہ۔ حاجی اتنا خرچ کر کے کیوں آتا ہے؟ باقی کیوں نہیں آتے؟ حاجی یعنی دینی افراد ہے نا، حاجی یعنی مذہبی لوگ ہیں نا، حاجی یعنی کہ جو شوق عبادت رکھتے ہیں وہی ہے نا، حاجی یعنی جو اس کے لیے پیسے بھی خرچ کرنا چاہتے ہیں، استطاعت کے بعد حکم الہی پر عمل کرنے والا حاجی ہے نا۔ اطاعت کرنے والے کو حاجی کہا جاتا ہے، ورنہ بیٹھ جائیں ادھر، لیکن وہ کہتے ہیں واجب ہے میرے اوپر، پیسے ہیں میرے پاس، میں جا رہا ہوں، بس اس کا مطلب مذہبی شخصیت ہے۔ حج مذہبی افراد، دینی افراد، آئیڈیولوجیکل افراد کا اجتماع ہے۔ وہاں پہ جہاں پر تہذیب کا بیان ہوتا ہے، وہاں پہ جہاں پہ نظریات کی تشریح ہوتی ہے، وہاں پہ جہاں پہ ملاقات ہوتی ہے، وہاں پہ ایک دوسرے کے لیے زیارتیں ہوتی ہیں، ایک دوسرے سے ملاقات ہوتی ہے، وہاں پر کیا ہے؟ اقتصاد بھی ملحوظ خاطر ہے دین کے لیے، ٹھیک ہے؟ وہاں پہ آپ گفتگو کریں، حاجی جا کر حج کر کے واپس نہ آئیں۔ دیکھیں غرب والے کیا کہہ رہے ہیں، حاجی نائجیریا سے جو حاجی ہیں وہ ان کا کیا مطمع نظر ہے، حجاز کے اندر جو حاجی ہیں ان کی طرز فکر کیا ہے، ٹھیک ہے جی؟ افریقہ کے جو حاجی آ رہے ہیں ان کا ذہنی حالت کیا ہے، ان کے ہاں سیاسی حالت کیا ہے، گفتگو ہے وہاں پر، انتقال گفتگو ہے، ایک دوسرے کو سمجھنا ہے، مسلمان ایک دوسرے کو سمجھیں، ایک دوسرے کی تہذیب کو سمجھیں، تلقین کریں اس کے بعد ایک دوسرے کے لیے، ہاں ہمارے ہاں ایک اچھی چیز ہے، یہ ہے، ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، اس کے لیے یہ کام ہو رہا ہے، آپ بھی کریں، آپ کے ہاں اچھی چیز ہے وہ ہمیں بتایا جائے، فلان جگہ پر اچھی چیز ہے، ٹھیک ہے، ایک اچھی سیاست ہو رہی ہے، کرپشن نہیں ہے، فلان چیز نہیں ہے، اقتصاد اور معاش وہاں پہ اچھا ہے، تو کیوں اچھا ہے؟ ایک دوسرے سے منتقل ہو، ذہنی ہم آہنگی پائی جائے۔ وہیں پر جہاں پر تہذیبی عنوان سے گفتگو ہے، نظریاتی گفتگو وہاں پہ ہونی چاہیے، وہاں پہ ولی فقیہ کا پیغام پہنچنا چاہیے، وہیں پر اقتصادی اور معاشی حالات پر یا بحرانوں پر گفتگو بھی حج کے اندر اس کا حصہ ہے۔
اقتصادی ماہرین اور معاشی ماہرین وہاں پہ اکٹھے ہوں. فلسفہ حج میں سے یہ ہے آ کے وہ پالیسی بنائیں، وہاں پر گفتگو کریں، بتائیں کہ دشمن کیا کر رہا ہے، دشمن کی معاشی پالیسی جو ہے ہمارے خلاف وہ کیا ہے، دشمن کیا کرنا چاہ رہا ہے. ٹھیک ہے نا. کسی بھی ملک کا جو استقلال ہے، جو اس کا مستقل ہونا ہے، وہ کب ہے؟ جب معاشی ترقی ہو. آپ کے پاس جیب میں پیسے نہیں، آپ لوگوں کا آپ کو کیا کہیں گے؟ ایک عام انسان اگر فقیر ہو اس کی تو اہمیت نہیں ہے نا. ایک ملک بھی اگر فقیر ہو تو اس کی اہمیت نہیں ہے. البتہ ملک کو فقیر رکھنے میں پھر ہی نہیں کہا آتا ہے. باہر کے یہ جو سازشی افراد ہیں ان کا، اور اندر جو سازشی منافق ہے ان کا آپس میں گٹھ جوڑ، اور اس کے نتیجے میں ایک ملک معاشی ابتری کا شکار ہو جاتا ہے. پاکستان اس کی زندہ مثال ہے. لہٰذا کیا کیا جائے؟ معاشی ماہرین، معاشی مغز متفکر جمع ہوں، اور جمع ہو کر معاشی طور پر پلاننگ بنائیں، بتائیں ایک دوسرے کو. جبکہ معاملے سے برعکس ہے آج. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کا حج آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، بیگانوں کے ہاتھ میں ہے. ان کا وجود امریکہ اور اسرائیل کے ہاتھ میں ہے. غیر مستقیم طور پر ہم کہتے ہیں آپ کا حج اور آپ کا مکہ بھی ان کے ہاتھ میں ہے یا نہیں ہے؟ حالانکہ جو مکہ ہے، مکہ مکرمہ، جو کچھ وہاں پہ مشترک اثاثہ ہے مسلمانوں کا، تیل مشترک، اثاثہ مشترک، کمائی سارا مشترک، کیونکہ اسلامی ہے نا، دینی ہے. لیکن ابھی کیا ہے؟ سارا کچھ ان کا اپنا ہے، دوسروں کا قبضہ ہے. آپ کو کچھ ملتا ہے؟ نہیں ملتا. آپ کو خرچ کر کے وہاں پر جا کر بہت کچھ دینا پڑتا ہے، اور بہت کچھ وہاں پر اپنے آپ کو ایک بحران میں ڈالنا پڑتا ہے. اسی لیے فرماتے ہیں حج پہ اگر آپ جائیں تو اقتصاد پہ گفتگو کریں. تجارت بھی کرنا چاہیں تو تجارت بھی کر سکتے ہیں. ایک حاجی اگر یمن سے آ رہا ہے کچھ لے کر بیچنے کے لیے، پہلے یہی ہوتا تھا نا، یمن سے آتے تھے، شام سے آتے. شام ایک سرسبز علاقہ، یمن ایک صحرائی علاقہ، گرم علاقوں سے آتے تھے، گرم چیزیں لے کر. سرد علاقوں کے لیے، سرد علاقے والوں کو گرم چیزیں چاہیے، وہ یمن سے خریدتے تھے. تو یہ ہوتا تھا. تو کیا یہ حلال ہے یا حرام ہے؟ حرام. حلال ہے، جائز ہے. اسی لیے آیت اللہ مکارم شیرازی حفظ اللہ فرماتے ہیں کہ استقلال کے لیے معاشی طور پر مضبوط ہونا اور استحکام ضروری ہے. اور استحکام کے لیے جو پالیسی بنی ہے وہ حج پہ بننی ہے. امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا، یا امام، خداوند متعال نے اپنے گھر کا طواف کرنے کا حکم کیوں دیا مسلمانوں کو؟ امام نے فرمایا، توجہ کیجیے گا، فجعل فیہ الاجتماع. جواب میں امام فرماتا ہے، چھٹے امام، فجعل فیہ الاجتماع من الشرق والغرب لتعارفوا. خداوند متعال نے قرار دی ہے اس حج کے موقع پر مکہ مکرمہ میں کیا چیز؟ اجتماع قرار دیے، تاکہ شرق اور غرب سے لوگ مسلمان آئیں، وہاں پر حاضر ہوں، حاضری دیں. لتعارفوا، تاکہ ایک دوسرے کو پہچانے، تعارف ہو ایک دوسرے کا، ایک دوسرے کے فرہنگ کا تعارف ہو، حالات کا تعارف ہو. وَلِيَضَعَ كُلُّ قَوْمٍ مِّنَ التِّجَارَاتِ مِن بَلَدٍ إِلَى بَلَدٍ. تاکہ فائدہ اٹھائیں ہر قوم وہاں پر ایک دوسرے سے، ایک دوسرے کے ملکوں سے، ایک دوسرے کے قوم ہونے کے اعتبار سے، الگ الگ سرزمین پر رہنے کے اعتبار سے فائدہ اٹھائیں. کیا فرما رہے مولا؟ فائدہ اٹھانا چاہیے نا، فائدہ اٹھانا ممنوع نہیں ہے وہاں پر. ہاں 25 چیزیں حرام ہیں، وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن تجارت میں فائدہ اٹھانا، آپ کا، مسلمانوں کا اقتصادی حالت، معاشی حالت، جیب میں پیسہ ہونا کیا ہے؟ ضروری ہے. کس نے کہا مسلمان فقیر ہو؟ مسلمان فقیر ہے، زیادہ فقار مسلمان ہے. یہودی سارے امیر ہیں اس وقت، کیونکہ ان پر پالیسی ہے، ان کے پاس، ٹھیک ہے، ایک پالیسی ہے ان کے پاس، اتحاد ہے ان کے پاس، سارے ایک ہیں، اور ان کے پاس کیا ہے؟ باقاعدہ تھنک ٹینک موجود ہے. کیا کرنا ہے؟ ہمارے پاس یہ کوئی چکر نہیں ہے، صرف کمائی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. تجارت بنا دیا حج کو. حج تجارت نہیں ہے. ہاں تجارت ہو سکتی ہے، خود حج تجارت نہیں ہے، حاجی کے لیے بھی اور مسلمانوں کے لیے بھی. لیکن کیا اقتصادی طور پر مضبوط ہونا ہے؟ نہیں مضبوط ہونا ہے. اسی لیے فرماتے ہیں من التجارات من بلد الى بلد ولو کان
کل قوم انما یتکلمون علی بلاد وما فیہا ہلکوا، اگر ہر قوم وہاں پر آ کر، ہر قوم، افریقہ والے، یمن والے، غرب والے، شرق والے آ کر صرف اپنی گفتگو کر کے، اپنے بارے میں گفتگو کر کے چلے جائے، امام فرماتے ہیں یہ درست نہیں ہے. ٹھیک ہے، ایک دوسرے کے بارے میں گفتگو کریں، وہاں پر ایک دوسرے کے حالات ظاہر کے بارے میں بتائیں، وہاں پہ جو بحران ہے اس کے بارے میں بتائیں. وَلَوْ كَانَ كُلُّ قَوْمٍ، اگر ہر قوم، ہر اسلامی ملک والے افراد انما یتکلمون، کلام کرے، بات کرے، علی بلادہم، اپنے بارے میں، اپنے ملک کے بارے میں، اپنے بارے میں، اپنی شخصیت کے بارے میں، تو یہ تو نہیں ہوا نا، یہ تو کیا ہے، آنا پرستی ہوئی نا، کہ ہر کوئی اپنے چکروں میں، اپنے منفعت میں. نہیں، یمن والوں کو شام کی فکر ہو، شام کو پاکستان کی فکر ہو، پاکستان کو عراق کی فکر ہو، عراق کو ایران کی فکر ہو، ایک دوسرے کی فکر ہو، ایک دوسرے کو کمزوری سے نکال کر اس کو قوت میں بدلا جائے. یہ حج ہے. فرماتے ہیں وما فیہا ہلکوا، اگر ایسا نہ ہو، اگر ہر کوئی اپنے بارے میں گفتگو کر، اپنے بارے میں سوچے، امام فرماتے ہیں ہلکوا، ہلاک ہو جاؤ گے. حج میں اگر تم نے پالیسی نہ بنائی تو ہلاک ہو جاؤ گے. اتنے بڑے اجتماع میں اگر پالیسی کا اعلان نہ ہوا، آپ کے سیاسی پالیسی، اقتصادی پالیسی، معاشی پالیسی، ثقافتی پالیسی، ہلاک ہو جاؤ گے. یہ کام ہو رہا ہے نا الحمدللہ. رہبر معظم انقلاب ہر حج پر اپنا خطبہ دیتے ہیں، وہ خطبہ حاجیوں میں پڑھا جاتا ہے. ولی فقیہ ہے نا، وہ اسی فلسفے کے تحت پالیسی دیتے ہیں. وہ پالیسی ہم نہیں پڑھتے، وہ پالیسی صرف ایرانیوں میں اور خاص افراد میں پڑھا جاتا ہے. اس کے بعد فرماتے فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، فوراً بعد فرمایا 3، یعنی عمرہ تمتع کے بعد حج تمتع میں جو 3 وقوف ہیں، حاجیوں نے 3 جگہوں پہ جا کر ٹھہرنا عبادت کے لیے، اس کے بارے میں بیان فرما رہے ہیں. فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنَ الْعَرَفَاتِ، جب تم عرفات سے کوچ کرو. ٹھیک ہے، فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنَ الْعَرَفَاتِ، یعنی عرفات میں تم ٹھہر گئے ہو، ابتداء حج ہے. ٹھیک ہے، عرفات یعنی 20-25 کلومیٹر مکے سے فاصلہ، صحرا ہے، صحرا میں عبادت ہے. ظہر 9 سے لے کر 9 ذی الحج کے ظہر سے لے کر غروب تک عرفات میں رکنا ہے. میدان عرفات میں صحرا، بالکل محشر کا سما. تربیت ہے، حج تربیت ہے. عرفات میں رکنا ہے کچھ گھنٹے، اس کے بعد مشعر میں، مزدلفہ میں رکنا ہے کچھ گھنٹے، اس کے بعد مینا میں آنا ہے. یہ سارے اگر انسان اس کے بارے میں سوچے، پتہ چلے کہ خداوند متعال کی حکمت کتنی عظیم ہے. عمرہ کرنے کے بعد حج میں آنا، حج میں پہلا میدان میں جا کے رہنا، تلے دھوپ میں، تیز دھوپ میں. ٹھیک ہے، کفن پوش، سارے سفید لباس میں، کسی کے پاس رنگ برنگا کچھ بھی نہیں ہے، سارے پیاس کی شدت میں، سارے بھوک میں ہیں، وہاں پہ رہنا. سارے ہر کوئی اپنے اپنے جگہوں پر خود ذکر میں مصروف، اپنی پریشانی اس کے لیے، اپنا سوچ، اس کے بعد اپنے گناہوں کا تذکرہ، ہر کوئی گریہ کرتا ہوا رہا ہے. یہ تربیت ہے. یہ خداوند متعال نے یہاں پر خود زمانے جاہلیت میں یہ بھی تھا، کہتے تھے کہ مکے سے باہر ہے، عرفہ مکے سے باہر ہے، لہٰذا ہم جو ہے وہ نہیں کریں گے، عرفات میں نہیں جائیں گے. ایک ان کا تعصب تھا ان کے اندر کہ ہم مکے والے ہیں، ہم بڑے ہیں، ہمارا جو ہے نا، ہماری جو حیثیت بڑی ہے، ہم مکے میں رہیں گے، باہر نہیں جائیں گے. جبکہ ان کو پتہ تھا کہ اس کا جو حج کا جو پہلا مناسک میں سے جو وقوف ہے وہ کیا ہے، عرفات میں ہے. عرفات میں رہنا ہے آپ نے ظہر سے غروب تک. کہتے تھے نہیں ہم نہیں جائیں گے وہاں پہ، ہم نہیں کریں گے، عرفہ میں نہیں جائیں گے، کیونکہ ہماری حیثیت کے خلاف ہے، ہماری تذلیل ہے کہ ہم جائیں عرفے میں ایک میدان میں جا کے بیٹھ جائیں. خدا نے فرمایا نہیں، دیکھیں عرفے میں جانا ہے، یہ تمہارے مناسک کے حج کا حصہ ہے. پھر وہاں سے جب کوچ کرو گے تو تم نے کہاں پہنچنا ہے، مشعر الحرام میں پہنچنا ہے. دیکھو فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنَ الْعَرَفَاتِ، جب تم عرفات سے عبادت کرنے کے بعد، ظہر سے مغرب تک بسنے کے بعد، ذکر میں دعائے عرفہ امام حسین علیہ السلام پڑھنے کے بعد، پھر تم نے جب تم کوچ کرو گے عرفے سے تو فَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ کو یاد کرو. اس کے بعد عند المشعر الحرام، مشعر حرام میں، وہاں پہ اب تمہاری باری ہے. وہاں پہ کیا ہے، غروب سے لے کر صبح تک وہاں پہ رہنا ہے. یعنی خداوند متعال نے دن کے اجالے میں بھی تربیت کا اہتمام کیا، رات میں بھی تربیت کا اہتمام کیا، اور اگلے دن عید کے دن بھی تربیت کے لیے اہتمام ہے. ٹھیک ہے، یہ انسان صحرا میں گزارے، تپتی دھوپ میں گزارے، اپنی حیثیت کو جانے،
کفن پہنے، اس کے بعد وہ رات کو مشعر میں گزارے، مشعر میں مناسک ادا کرے، اس کے بعد کیا کرے، وہ قربانی کے لیے تیار ہو جائے اگلے دن۔ دیکھیں یہ ہے، قربانی سے پہلے آپ نے بہت سے مراحل طے کرنے ہیں۔ قربانی تھوڑی ہوگی آپ مال کی قربانی ہو، آپ کے اس کے لیے ذہنی چاہیے، ذہن چاہیے۔ اگر آپ نے اولاد کو قربان کرنا ہے اس کے پہلے تربیت چاہیے، تربیت چاہیے۔ ہر کوئی تھوڑا کہ اپنی جان کو فدا کرنے کے لیے تیار ہو جائے، اپنی فیملی سے جدا ہونے کے لیے تیار ہو جائے، اس دنیا کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو جائے، اس کے لیے ذہنیت چاہیے۔ حج میں آپ کے لیے تربیت کا اہتمام ہے، ٹھیک ہے، اپنا سب کچھ چھوڑ کر، سارا کچھ رکھ کر، تپتے میدان میں دن اور رات گزار کر، اس کے بعد قربانی کے لیے تیار ہو جاؤ، جان فدا کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ بھیڑ کی یا بکرے کی قربانی ایک کیا ہے، کنایا ہے قربانی کے لیے۔ لہٰذا خداوند متعال نے فرمایا کہ عرفات میں وقوف واجب ہے تمہارے لیے، اس کے بعد غروب کے بعد مزدلفہ میں آنا ہے یا مشعر الحرام میں آنا ہے، وہاں پہ رات کو وہاں پہ ٹھہرنا ہے طلوع آفتاب تک، اور وہاں پہ کیا کرنا ہے، فذکروہ، خدا کو یاد کرنا ہے، ہر جگہ پہ خدا کو یاد کرنا ہے۔ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، خدا کو یاد کرو جس طرح تمہیں خدا نے ہدایت کی ہے، بس جو خدا کو تم نے یاد کرنا ہے وہ اس ہدایت کے بدلے میں شکرانے کے طور پر ہے۔ خدا نے جو مال دیا ہے یہاں سے جا کے وہاں اس عظیم سرزمین پر پاؤں رکھنا خدا کی ہدایت ہے۔ فرماتے ہیں اس کے بدلے میں یہ فذکرو، اس خدا کو یاد کرو۔ 2 دفعہ فذکرو کا لفظ آیا، ذاکر بنو، فذکرو یعنی ذاکر الہی بنو، چاہے تم عرفات میں ہو ذاکر الہی، چاہے تم مشعر الحرام میں ہو ذاکر الہی بنو، کیونکہ اس نے تمہیں ہدایت کی ہے، اس خدا نے ہدایت کی ہے۔ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِ لَمِنَ الظَّالِمِينَ، اگرچہ تم اس سے پہلے گمراہی میں تھے، گمراہی سے مراد نہیں کہ حاجی سے پہلے مشرک تھے، مراد یہ کہ تم گناہ میں مبتلا تھے، کبھی کبھی گناہ میں مبتلا ہو جاتے تھے، کبھی اللہ کو بھول جاتے تھے، گمراہی ہے نا۔ خدا نے تمہیں کیا ہدایت دی ہے، حج تمہارے لیے ہدایت ہے، حج میں عبادتیں تمہارے لیے ہدایت ہے، عرفات میں دعائے عرفہ ابا عبداللہ الحسین تمہارے لیے ہدایت ہے، وہاں پہ طواف تمہارے لیے ہدایت ہے، وہاں پہ سب اعمال خداوند متعال کی طرف سے تمہارے لیے ہدایت ہے۔ پہلے کیا تھے، گمراہ تھے تم، اب کیا تمہارے لیے ہدایت کا بندوبست خداوند متعال نے کیا ہے۔ ثم افیضوا من حیث افاض الناس، اس کے بعد تم کوچ کرو، افیضوا افاضہ سے، افاضہ اس پانی کے تیز ریلے کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، پانی کا جب تیز ریلا بہہ رہا ہوتا ہے اس کو افاضہ کہا جاتا ہے۔ یہاں پر حجاج کی جو تعداد کی کثرت کی وجہ سے ایک سمندر کے ایک لہر کی طرح ہے، دریا کے اس روانی کی طرح، اس لیے اس لفظ کا استعمال ہوا ہے۔ اس کے بعد تم کوچ کرو جس طرح باقی لوگ کوچ کر رہے ہیں، کہاں پر، مینا میں، لفظ مینا نہیں ہے لیکن مراد مینا ہے، وہاں پر جا کے تم نے کیا کرنا ہے، اعمال انجام دے رہے ہیں۔ وہاں پہ کیا کرنا ہے، تقصیر، بال تھوڑا کاٹنا ہے یا اپنے آپ کو سر منڈوانا ہے، وہاں پہ اور کیا کرنا ہے، جانور کی قربانی کرنی ہے۔ اس کے بعد تم مہل ہو جاؤ گے، اس کے بعد تمہارے لیے بہت سی چیزیں حلال ہو جائیں گی۔ مشعر الحرام، عرفات، یہ لفظ جو ہے بہت اہم ہے۔ عرفات معرفت سے ہے، ایک اس کا معنی کیا ہے، کیونکہ خدا کی معرفت کی سرزمین ہے اس لیے عرفہ ہے۔ بعض نے فرمایا کہ روایات کی وجہ سے، اس لیے کہ حضرت آدم و حوا ایک دوسرے کو وہاں پہ ایک دوسرے کی پہچان ہوئی، معرفت ہوئی، اس لیے وہاں کہا جاتا ہے عرفات۔ ایک یہ کہ جبرائیل علیہ السلام حج کے جو عبادت کا پورا چیپٹر لے کے آئے، سمجھایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، وہ بھی کیا ہے، یہ سرزمین تھی۔ جب سمجھایا اور بتایا اور پیش فرمایا، پیش کیا حضرت ابراہیم کو، حضرت ابراہیم نے فرمایا عرفت، میں نے پہچان لی، مجھے سمجھ آ گئی۔ اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں، میدان عرفات کہا جاتا ہے، یا اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ حاجی ایک دوسرے کی معرفت وہاں جا کے حاصل کرتے ہیں، پہچانتے ہیں، اس لیے میدان عرفات ہے۔ مشعر الحرام شعور سے ہے، بصیرت و شعور سے ہے، ٹھیک ہے، عرفات عرفان سے ہے، معرفت و شناخت۔ بس معرفت و شعور کا مرکز ہے مکہ اور اس کے گرد گرد کے سارے، معرفت اور شعور کے ساتھ وہ مناسک انجام دیں۔
اور معرفت اور شعور کے اسلحے سے مسلح ہو جائیں، اس کے بعد وہ قربانی دیں۔ سارے قربانی، ذاکر ہونا، قربانی دینا، سارے مناسک ادا کرنا، یہ سارا کیا ہے؟ اس کی تربیت کا حصہ ہے۔ وَاسْتَغْفِرُ اللَّهِ، پھر فرمایا استغفار کرو اللہ کی، توبہ کرو، طلب مغفرت کرو۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ مغفرت کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ اے حاجی، خدا پر امید رکھو، وہاں پر جہاں تم نے ذاکر بننا ہے وہاں پہ تم نے کیا کرنا ہے؟ تائب بھی بننا ہے، توبہ کرنا ہے، مغفرت طلب کرنا ہے گناہوں کی، لغزشوں کی، یہ ضروری ہے اس کے لیے۔ اسی لیے تمام گناہ عرفات میں گزارنے کے بعد روایت میں کہ سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ، استغفار کرو اللہ کہ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ غفور ہے اور بے شک اللہ رحیم ہے۔ انشاءاللہ یہ موضوع جو ہے وہ حاجیوں کے لیے خاص ہے۔ خداوند متعال ہم سب کو حاجی بننے کی توفیق عطا فرمائے، جو گئے ان کو بھی بار بار نصیب فرمائے۔ پروردگار عالم بحق محمد و آل محمد ہماری اس نشست کو اپنی عبادت شمار فرما۔